سفر کی حالت میں تو وہاں پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو سواری کی حالت میں تو میرے دوستو اللہ نے وہاں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. تو میرے دوستوں وہی تو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اس کائنات کے لیے ہدایت بنا کر بجا. اور یہ قرآن کب نہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات. میرے دوستو یہ قرآن کو اللہ نے جو نازل فرمایا اس رمضان المبارک کی مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، جس میں اللہ نے بڑے دلیلیں رکھی ہیں، روشن دلیلیں رکھی ہیں، اللہ نے بڑی براہین رکھی ہیں اللہ پاک پروردگار عالم اس قرآن مجید کے اندر. اور یہ اللہ نے اس قرآن کو کب نازل فرمایا بھائی؟ 27ویں شب یعنی شب قدر کی رات کو اللہ نے یہ قرآن کو نازل فرمایا. پھر ایک مشت جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا پہلے آسمان پھر اس کی بعد تھوڑی تھوڑی وقفے سے مقام دیکھ کر اللہ رب العزت ہر مقام کے مطابق اللہ نے اس قرآن کو بھیجتے رہے. کبھی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پہ، کبھی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے وہاں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. کبھی اللہ کے رسول پہاڑوں میں تو وہاں پہ پہاڑوں میں قرآن نازل فرمایا. کبھی اللہ کے رسول اور کہیں سفر کی حالت میں تو وہاں پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو سواری کی حالت میں تو میرے دوستو اللہ نے وہاں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. کبھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے تو اللہ پاک پروردگار اعظم وہاں پر قرآن نازل فرمایا. تو وقفے سے میرے دوستو یہ قرآن نازل ہوتے رہیں. لیکن اللہ نے جو ایک مست یہ قرآن کو نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ نے کب نازل فرمایا کہ بھائی رمضان المبارک کی مہینہ میں جس کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اب میرے دوستو تقوی ہے کیا چیز ہے؟ اب دیکھو نا کہ تقوی کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آئے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، فرزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تو ایسے ڈرنا جیسے ڈرنا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہاں اللہ نے فرمایا پھر مت مرو مگر مسلمان بن کر. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور یقین بھی کیا اور قیامت کے دن کے اوپر یقین بھی کرو. یہ ہے عقیدے کی بنیاد پر کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے. تو یہ عقیدے کی بنیاد پر کہ بھائی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین. نہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی. اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جائے تو سمجھ لو تم سچے متقی ہو، تو سمجھ لو تم سچے تقوی والے ہو، تو سمجھ لو کہ تم سچے خوف خدا رکھنے والے ہو، سمجھ لو تم سچے اللہ کو ڈرنے والے ہو، ورنہ گویا کہ تم اللہ کو ڈرنے والے نہیں ہو. اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پر میرے دوستوں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی کچھ بلائیں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ کس سے آتی ہیں؟ الا باذن اللہ، اللہ کی حکم سے آتی ہیں. تو اس بات کی تم یقین کر لو. تو میرے دوستوں اب ایک بندے بھوکے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک بندے اچھے کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ایک بندے رزق کی تنگی میں ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، ایک بندہ رزق کے اندر کشادگی میں ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے. سب کچھ اللہ کے حکم سے. تو حاجت روا کون ہے بھائی؟
اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ کون ہے بھائی؟ قادر مطلق ہے۔ اللہ کون ہے بھائی؟ مختار کل ہے۔ اللہ کون ہے بھائی؟ سپر پاور والے ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اس بات کے اوپر یقین کرنا، اس بات کے اوپر یقین کرنا کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی رازق الایمان، یعنی ایمان کو راسخ والے ایمان۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایسے نہ ہو کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آ جائے تم بول رہے نہیں معلوم یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، پھر بھائی کوئی بابوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، یار کوئی جادو تو نہیں کر دیا۔ کسی کے کاروبار میں تھوڑی سی فرق پڑتے ہیں تو بولتا ہے یار بابا کو جا کے پوچھو یار میرے کاروبار میں کسی نے جادو تو نہیں کر دیا یا کسی نے ٹونا تو نہیں کر دیا، یار ہو گیا کیا کہ بھائی اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ یقین اللہ کے اوپر کرو، کوئی بھی ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتے ہیں، ایک بال بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتے ہیں۔ تو جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ قادر مطلق ہے، وہی اللہ مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو سمیع اور بصیر، وہی اللہ خبیر ہے، وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہی اللہ حاضر، وہی اللہ ناظر، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت آج ہمارے درس قرآن میں بھی یہی بات کیا ہے کہ بھائی جب بندہ پوچھے میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، کہ کہہ دو فَإِنَّهُ قریب، کہ میں تو تمہارے بہت ہی قریب ہوں، کہ تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تمہارے۔ تو اللہ بولو کہ اللہ بہت ہی قریب ہے۔ اللہ کو دیکھو میرے دوستوں اپنے ہاتھوں کے اندر، ایک طرف 88، دوسری طرف 18، کتنے ہو گئے بھائی؟ 99۔ اللہ کی صفاتی نام اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے اندر قائم فرما دی ہے۔ تو یہی تو اللہ کی وجود کی ثابت ہے، اللہ کی وجود کی دلائل ہے، یہی اللہ کی وجود کی دلائل کہ اللہ وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ایسے نہیں حافظ قرآن کی بات آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں منع نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں۔ ہم کبھی کسی کو منع نہیں کرتے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن دین ضرور سکھانا جس سے وہ فرض واجب مستحب اور حلال اور حرام کی تمیز کر سکے کہ بھائی یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے۔ ان سارے چیزوں کی تمیز جب اس کے اندر آ جائیں گے تو اب دنیا کی کسی بھی علم سے آپ کو منع نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی زبان سیکھنا اور رسول کی سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔